فقی ابواللیث سمرقندی رحم اللہ تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک موقع پر اچانک پتھر کی ایک چٹان اوپر کی جانب سے سر کے قریب آ پہنچی۔ انہوں نے ذکر اللہ شروع کر دیا تو وہ دور ہٹ گئی۔ پھر خوفناک شیر اور درندے ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ نہ گھبرائے اور ذکر اللہ میں لگے رہے۔ جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک سانپ پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔ وہ بزرگ جب سجدے کا ارادہ فرماتے تو وہ چہرے سے لپٹ جاتا، سجدے کے لیے سر جھکاتے، یہ لقمہ بنانے کے لیے جائے سجدے پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یہ ساری حرکتیں میں نے ہی آپ کے ساتھ کی ہے، آپ بہت ہمت والے ہیں، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دوستی کر لیجئے۔ اس بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا، تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ میں ڈرا نہیں، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ بولا، اچھا اپنے اہل و عیال کا احوال مجھ سے دریافت کر لیجئے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ بزرگ نے فرمایا، مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان نے کہا، پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، ہاں یہ بتا دے۔ شیطان بولا، میرے 3 جال ہے، بخل، غصہ اور نشہ۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت قلیل ہے، اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے۔ جب کسی پر غصہ کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، میں اس غصیلے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اسی طرح پھینکتا ہوں اور اچھالتا ہوں۔ غصیلا شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے کو زندہ کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ رہا نشہ تو میرے اس جال کا شکار یعنی شرابی، اس کو تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے پھرتا ہوں۔ اس طرح شیطان نے یہ بتا دیا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند، اس لیے غصہ کرنے والوں کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں عمل ہی برباد نہ کر بیٹھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیطان کی کچھ کمزوریاں بھی ہے جو اس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے ہیں۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی امت کے شے کاموں کے باعث پریشان ہوں، مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، آپ کا نام سنتے ہی صلوات پڑھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح شیطان نے اپنے دشمن کی بھی نشاندہی کی۔ حضرت فقی ابواللیث سمرقندی رحم اللہ نے اپنی کتاب میں وہب بن منبہ رحم اللہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ اے ملعون، تیرے کتنے دشمن ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا،
کہ 15 قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں۔ سب سے پہلے بڑا دشمن آپ خود ہے، دوسرا عادل بادشاہ اور عادل حکام، اور تیسرا مالدار متواضع شخص، چوتھا سچا تاجر، پانچواں خضوع کرنے والا عالم، چھٹا خیر خواہی کرنے والا مومن، ساتواں دل رحم مومن، آٹھواں توبہ کر کے ثابت قدم رہنے والا مومن، نواں حرام سے پرہیز کرنے والا مومن، دسواں ہمیشہ طاعت پر رہنے والا مومن، گیارہواں کثرت سے صدقہ کرنے والا مومن، بارہواں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا مومن، تیرہواں لوگوں کو نفع پہنچانے والا مومن، چودہواں قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کرنے والا عالم و حافظ، 15واں رات میں ایسے وقت تہجد اور نفل پڑھنے والا شخص جس وقت سب لوگ سو چکے ہو۔ قرآن کریم میں سورۃ ابراہیم کی آیات نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان آخرت کے دن جہنم میں ایک آگ کی ممبر پر بیٹھ کر کہے گا، اللہ نے تمہیں سچی وعدے کیے، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، لیکن میں نے اس کو پورا نہیں کیا، میرے پاس تم پر کوئی ثبوت نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں بلایا اور تم میری دعوت قبول کر چکے تھے، سو تم مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنی نفس کو الزام دو، میں تمہارا دوست نہ تھا اور تم بھی میرے دوست نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شیطان ملعون کی تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔